السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. یار ایسے بھی ہو سکتا ہے. ایک تو میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ آج جو عمران خان کی منجی ٹھوکی گئی ہے نا DGISPR کے اوپر، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. لیکن پہلے ہمارا تبصرہ جو ہے نا وہ بنگلہ دیش کے اوپر ہوگا. تو یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر انقلاب آ جائے اور اس کی کوئی پلاننگ نہ ہو اور کوئی سیاسی جماعت اس میں ملوث نہ ہو، کوئی منظم آرگنائزیشن نہ ہو اور طلبہ نکلیں اور ایک ہفتے میں حکومت کا تختہ دھڑام سے گرے اور حکومت جو ہے وہ حکومت کے جو وزیر اعظم ہے وہ انڈیا بھاگنے پہ مجبور ہو جائے. یہ کمال نہیں ہو گیا؟ میرا خیال ہے یہ کوئی دنیا کی تاریخ کا مختصر ترین انقلاب ہوگا. ہم نے اپنی زندگی میں امام خمینی صاحب کا انقلاب دیکھا اور اس میں لیکن وہ ان کی بڑی جلاوطنی ہے. ان کی تقریباً زندگی کا بڑا حصہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا حصہ امام خمینی کا وہ فرانس میں گزرا. ٹھیک ہے، فرانس میں گزرا اور وہ آخر میں پھر پتہ نہیں بچتے بچاتے وہ انقلاب آیا. لیکن یہ کیا ہوا بنگلہ دیش میں؟ سر جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے پیچھے آپ کو بتایا کہ میں نے MA ہسٹری کیا ہے. ہسٹری میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے جس میں اسلامک ہسٹری بھی میں نے پڑھی ہوئی ہے. بڑی خون والی ہسٹری ہے بھائی اسلامک ہسٹری. بنو امیہ، بنو عثمان اور پھر یہ حضرت علی کی شہادت، حضرت عثمان کی شہادت، حضرت عمر، یہ ساری شہادتیں ہیں. بڑا خون ہے سر جی اسلامی انقلاب میں، بڑا خون ہے، خون ہی خون ہے بلکہ اب تک. تو جو مسلمان ہیں نا سر ان کے اندر اب یہ انقلاب آپ کو ادھر یورپ امریکہ میں فار ایسٹ میں ادھر کیوں نہیں نظر آتے؟ کیوں کہ ادھر جو ہے وہ ان کا وہ تصور نہیں ہے جو اسلام میں ہے. تو یہ اسلام میں ایک قسم کا ایسا تصور کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ مسلح جد و جہد وہ کر لیتے ہیں. آرڈر تو ہے نا کہ آپ مسلح جد و جہد غیر مسلم کے لیے کریں. وہ پھر وہ جو ٹریننگ ہوتی ہے نا وہ پھر اپنوں پہ بھی آ جاتی ہے. جیسے امریکہ نے طالبان کو تیار کیا، آپ کو پتہ ہے نا، اور طالبان رشیا کے خلاف تیار کیا، بعد میں وہی جناب علی امریکہ کے خلاف ہو گئے. ٹھیک، تو یہ صورتحال ہے. اس طرح یہ ہوتا ہے، اپنی جو ٹریننگ ہے وہ دوسروں کے اوپر آ جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک ہفتے کے اندر یہ ساری پلاننگ ہوئی. اب کچھ چیزیں ہیں جن کا مدعا بعد میں کھلے گا کہ میڈم حسینہ جو ہے، میڈم حسینہ 420. ویسے تو ہم تھوڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جس طریقے سے انڈیا نواز پالیسی بنگلہ دیش میں چل رہی تھی اور حسینہ نے بنگلہ دیش کو بالکل انڈیا کی گود میں ڈالا ہوا تھا اور آپ دیکھیں بھاگی بھی ہے تو ادھر اپنے ملک میں ہی بھاگی ہے. تو یہ مجیب الرحمان جو تھا، شیخ مجیب الرحمان، ایک تو ساڈا شیخ رشید ہے نا، ہاں جی وہی بھی عوامی لیگ ہے، اے بھی عوامی لیگ ہے. میں نے ہوں پتہ لگا کہ شیخ رشید نے اپنی پارٹی کا نام عوامی لیگ کیوں رکھا ہوا ہے. وہ بھی شیخ تھا، یہ بھی شیخ تھا، تو اس کا مطلب یہ شیخ رشید جو ہے وہ متاثر تھا شیخ مجیب الرحمان سے. نام بھی وہی، برادری بھی وہی، سارا کچھ. چلیں جی، تو یہ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ انہوں نے جو حسینہ واجد کا سارا پروگرام تھا اس وقت بھی پاکستان کو علیحدہ انڈیا نے کیا تھا، علیحدہ بنگالی تو علیحدہ اس کو وہ کر ہی نہیں کر رہے تھے. لیکن چونکہ ان کو پوری آشیرواد حاصل تھی تو انڈیا بھی اپنے خطے کا چودھری بننا چاہتا ہے، تو اس کو بھی اب پے در پے جو ہے نا وہ لگ رہی ہیں، چوٹیں لگ رہی ہیں. نیپال اس سے علیحدہ ہو گیا ہے، پاکستان دشمنی ختم ہو گئی ہے، افغانستان میں اس کا اثر رسوخ کم ہو گیا ہے اور وہ اس علاقے کا چودھری بننے کی کوشش کر رہا تھا جس کی اس کو آج اس کو بھی جو ہے نا شکست ہوئی ہے، انڈیا کو بھی شکست ہوئی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کچھ دنوں تک پتہ چلے گا کہ کیا یہ پری پلاننگ
سارا کچھ تھا اور طلبہ کو نکالا گیا اچانک 1971 کے فوجیوں کو جی وہ کوٹا پورا نہیں ہے، ان کو کوٹا دیا جائے، اور اس میں وہ جو لوگ نکلے اور پھر ہفتے کے اندر اندر اتنا بڑا انقلاب آ گیا کہ 19 سال سے جو حکومت قائم تھی ٹوٹل حسینہ واجد کی، اس کو دھڑام سے انہوں نے گرا دیا اور وہ بھاگنے پہ مجبور ہو گئی اور اپنے سسرال، میں تو یہ انڈیا چلی گئی، اپنے سسرال چلی گئی ہے، ٹھیک ہے جی، وہی اس کا سسرال تھا۔ تو بہرحال یہ ہمارے ملک میں نا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ابھی انڈیا تھوڑا سا محفوظ ہے، تو افغانستان، برما، سری لنکا، یہ خطہ جو ہے نا، میں ایک تجزیہ کر رہا ہوں، میرا تجزیہ ہے، ہو سکتا ہے وہ غلط بھی ہو، آپ اس سے اتفاق نہ کریں، کوئی بات نہیں، یہ ڈکٹیٹرشپ کو پسند کرتا ہے، یہ ہم جمہوریت ہماری یہاں پہ فیل ہے جمہوریت بالکل، یہ ڈکٹیٹرشپ کو پسند کرتا ہے۔ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا میں تھوڑی سی کامیاب ہوئی ہے، لیکن اس میں بھی آپ جو میں نے ہسٹری پڑھی ہے نا، وہ یہی ہے کہ جناب علی افغانستان والی سائڈ سے سارے لوگ آ جاتے تھے اور وہ آ کے قبضہ کر لیتے تھے، اور پھر 3 سال تک جیسے مغلوں کی حکومت رہی ہے۔ یہ چھوٹی سی ہسٹری ہے 70 سال کی، کہ انڈیا میں جی 70 سال سے جمہوریت ہے، یہ چھوٹی سی ہسٹری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شکست و ریخت، اسے کہتے ہیں شکست و ریخت، یہ ہوتی رہے گی، یہی ہمارے خطے کا مزاج ہے۔ مزاج ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں جی خربوزہ مزاج میں ٹھنڈا ہے اور آم مزاج میں گرم ہے، یہ مزاج ہوتا ہے۔ تو اس مزاج میں بھی یہی ہے کہ جناب علی یہاں کے لوگ جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کو ہی پسند کریں گے۔ اب دیکھیں ہماری جتنی بھی پاکستان کی اگر میں مثال دوں، جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، نواز شریف کی 3 دفعہ آئی ہے، 2 سال 2.5 سال 2 سال 2.5 سال، لیکن 3 ماشاءاللہ آئے ہیں ٹکا کے 10 سال انہیں پورے کیے، اور 10 سال اس لیے پورے کیے ہیں کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے نا، وہ چونکہ ریٹائرنگ ایج میں ہوتا ہے، 60 سال کے اوپر کا ہوتا ہے، تو پھر وہ بھی دانے مک جاندے نے، ٹھیک ہے نا، گوڈے گٹے جو پانی بھی مک جاندے ہے، دانے بھی مک جاندے نے، تو وہ پھر 10 سال تک یہ انقلاب ہمارا چلتا رہا ہے، ایوب خان کا ہو، ضیاء الحق کا ہو یا اس کا ہو۔ تو ہمارا یہ خطہ جو ہے نا، یہ اس کے لیے فٹ ہے۔ اور مجموعی طور پہ اگر مسلمانوں کی میں بات کروں تو وہ بھی ڈکٹیٹرشپ کے حق میں ہیں، جیسے آپ پورا سعودی عرب دیکھ لیں، بحرین، مسقط، دبئی، یہ مڈل ایسٹ کے جتنے یہ ممالک ہیں، یہ ڈکٹیٹرشپ میں رہتے ہیں نا، تو یہ میرا خیال ہے یہ جو ہے نا موروثی سیاست اور یہ ساری چیزیں یہ ادھر ہی فٹ ہوتی ہیں، ہمارے ملکوں میں یہ نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ جو کامیابی ہوئی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ جو وقار الزماں ہے چیف آف آرمی سٹاف بنگلہ دیش کا، اس نے فی الحال تو یہی کہا کہ ہم عبوری حکومت بنائیں گے، مارشل لا نہیں لگائیں گے اور ایمرجنسی بھی نہیں لگائیں گے، اور لوگ سڑکوں پہ جشن منا رہے ہیں، اور ایک لمبی حکومت جو تھی اس کی وہ ختم ہوئی ہے، حسینہ واجد کی، اپنے باپ سے لے کے شیخ مجیب الرحمان سے لے کے اب تک کی، ٹھیک ہے جی۔ یہ اب اگلا آئیں جی، اگلا میسج جی، عمران خان کی منجی کو ٹھوک دیا گیا ہے۔ جو عمران خان جو بار بار کہہ رہا تھا نا کہ میرے نال مذاکرات کرو اور میرے ساتھ بات کرو اور میرے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرو اور فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے اور ہمیں جناب 9 مئی کے حوالے سے یہ وہ، تو انہوں نے کلیئر کٹ پیغام دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم کسی صورت 9 مئی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ بہت بڑا لاؤڈ اینڈ سپیکر وہ لاؤڈ پیغام ہے، ہم کسی صورت بھی 9 مئی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ان کو معاف نہیں کریں گے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، یہ انہوں نے کہا ہے نا۔ تو یہ عمران خان کے لیے میسج ہے۔ اسی طرح کا میسج آ سکتا ہے نا، وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان ہم تیرے سے مذاکرات نہیں کریں گے، انہوں نے یہی میسج دینا تھا کہ 9 مئی کے جو دہشت گرد ہیں ان کو ہم کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ تو عمران خان کے جو منتیں ترلے ہیں وہ سارے رائے گاں گئے، اور آج DGISPR کی پریس کانفرنس کا مقصد بھی یہی تھا۔ نچوڑ ہوتا ہے نا، جسٹ جسے کہتے ہیں جسٹ، یہ نچوڑ ہے
کہ جناب عمران خان تینوں اسی نہیں چھڑنا، آپ نے ریاست کے اوپر حملہ کیا ہے، آپ کو ہم نہیں چھوڑیں گے، آپ کو ہم نہ اسرائیل بھاگنے دیں گے، نہ انڈیا بھاگنے دیں گے، نہ آپ کہیں اور ایسے ملک میں بھاگیں گے جو آپ کی پہنچ سے دور ہو۔ یہ ایک بات۔ دوسرا، انہوں نے ڈیجیٹل حوالے سے جو دہشت گردی ہے وہ ایپکا قانون کی، اس کے مطابق کی ہے، تو اس میں جناب علی ان کو پکڑو جو باہر بیٹھے ہیں، شہباز گل، صابر شاکر، جو فتنہ پھیلا رہے ہیں، یہ ڈیجیٹل دہشت گردی یہی ہے جناب۔ آپ بھی بچ نہیں سکیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو ان کو پکڑو، ان کو گرفتار کرو، یہ معید پیرزادہ، یہ عادل راجہ، یہ مہدی، یہ اکبر، کسی کو نہیں چھوڑو، ان کے پیچھے لگاؤ۔ اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں شہباز شریف صاحب کو کہ آپ بھی، اب لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ انقلاب ادھر بھی آ سکتا ہے، بالکل جماعت اسلامی کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی، حسینہ واجد نے، ہم نے اس کی مذمت کی تھی اور اب بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ پابندی کوئی حل نہیں ہوتا۔ اب میں بار بار کہہ رہا ہوں حکومت کو کہ اس دھرنے کو لمبا نہ ہونے دو، ڈراسٹک کٹ لگاؤ کہ جناب ہم بیوروکریسی کو، ججوں کو، جرنیلوں کو جو مفت بجلی، پانی، گیس، پٹرول دے رہے ہیں وہ آج سے ختم، آج سے ختم۔ اس طرح اعلان ہوتا ہے نا، وہ کارگر ہوتا ہے، وہ کارگر ہوتا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں جناب علی کہ آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ہم حکومت کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ فوری طور پہ آئی پی پیز والے یہ گھپلے واپس کرو، ان سے پیسے واپس لو۔ یہ تو کہہ رہے ہیں نا ہمارے یہ رہنے دو سسٹم، ان سے پیسے واپس لو، یہ مطالبہ ہونا چاہیے۔ اربوں کھربوں ڈالر ان کے پاس پڑے ہیں، ان سے پیسے واپس لے کے IMF کے منہ پہ مارو اور پھر جناب اس کے اوپر کرو۔ اور اگلی ویڈیو جو آئے گی وہ انتشاری ٹولے نے جو آج پریس کا جلسہ کیا ہے اس کے متعلق ہوگی۔ تو جاگتے رہنا، اور گروپ لائف انشورنس کے حوالے سے جو دوست رابطہ قائم کر رہے ہیں وہ ہمارے واٹس ایپ کا نمبر ہے 030047257552، اس کے اوپر رابطہ قائم کریں۔ ہر ریٹائرڈ پاکستانی جو ملازم ہے وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے، آپ بھی اس میں شامل ہوں، اور میرے اس واٹس ایپ نمبر پہ اپنا شناختی کارڈ اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، ٹھیک ہے جی؟ اللہ حافظ۔